امت کے رہبر اور رہنما ہیں. سفر جب مکمل ہوا 20 سال تقریباً آپ اپنے شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہے. آخری مرتبہ جب آپ نے اپنے مرشد کے ساتھ حج کیا، فرماتے ہیں حج کے دوران بیت اللہ کے قریب میرے مرشد گرامی نے میرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ایسی رکت انگیز دعائیں مانگی اور عرض کیا مولا میں معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں معین الدین کو تیرے، یہ حسن کو تیرے سپرد کرتا ہوں. کہتے ہیں مرشد گرامی نے سپرد کیا تو ہاتف غیبی سے یہ آواز آئی کہ ہم نے قبول کیا. سبحان اللہ. یہ دعا آپ کے مرشد نے اس وقت کی جب آپ مزاب رحمت کے نیچے تھے. سبحان اللہ. کہتے ہیں جب مکہ کا سفر مکمل ہوا تو شوق میں دل بھڑکنے لگا کہ آپ اس راستے کا مسافر بننا ہے جس کے ساتھ دنیا کے عشق کی دنیا وابستہ ہے. اب اس راستے کی طرف نکلے اور مدینہ منورہ کا راستہ دیکھا. جب وہ مدینہ کے صحرا اور ریگزار دکھائی دیے دل اور مچلنے لگا، شوق اور بڑھنے لگا. جیسے ہی حدود حرم میں پہنچے، مدینہ کی حدود میں پہنچے تو فرماتے ہیں آنکھوں سے اس خاک مدینہ کو لگایا، دل کو ٹھنڈا کیا. پھر جا کر آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو مرشد گرامی نے فرمایا اے حسن آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر لو. تو کہتے ہیں جب میں نے سلام کے لیے حاضری پیش کی اور عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو فرماتے ہیں روضہ مصطفیٰ سے یہ صدا سنائے گی وعلیکم السلام یا شیخ یا کتب المشائخ، تجھ پر بھی سلام ہو کہ تو مشائخ کا کتب ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اس دن میرے مرشد نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اب مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ تجھے اللہ نے بھی قبول کر لیا ہے، مصطفیٰ نے بھی قبول کر لیا. اب اس کے بعد پھر آپ نے اجازت دی اور کہا کہ اب تم جو ہے وہ جہاں جانا چاہتے ہو رہو. اب آپ مدینہ شریف میں رہے، کافی عرصہ تک مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر زندگی بسر کی. اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ آپ روضہ مصطفیٰ کے قریب تھے تو آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے یہ پیغام ملا یا معین الاسلام یا معین الدین. یہ لقب جو حضرت خواجہ کا ہے یہ لقب دربار مصطفیٰ سے ملا. اے میرے دین کے مددگار، یہ لقب میرے حضور نے دیا. اے میرے دین کے مددگار، اے میرے دین کے اور اسلام کے مددگار، یہ لقب میرے حضور نے عطا فرما کے فرمایا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب تربیت کرنی ہے تم جیسے لوگوں نے. پھر ڈیوٹی لگائی کہ کہا ہند میں اللہ کا کوئی نبی نہیں اترا، اے میرے معین، اے معین الدین تو ہند میں جا اور جا کر تیرے جہاں قدم لگیں گے اللہ تیرے قدم کی بدولت تاریخیوں کو روشنیوں میں بدل دے گا اور کفر کو ایمان میں بدل دے گا. سبحان اللہ. پھر آپ نے اپنا سفر جاری کیا اور مختلف سفروں سے ہوتے ہوتے پھر آپ سجستان کے علاقے میں پہنچے جو افغانستان کا ایک صوبہ ہے. وہاں پر پہنچے تو ایک ظالم بادشاہ کا حوض تھا، تالاب تھا. اس تالاب کے قریب آپ نے ٹھکانہ لگایا تو اس کے کارندوں نے کہا کہ ظالم بادشاہ ہے، آپ سفید داڑھی والے بارش بزرگ ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں اور چلے جائیں گے، بادشاہ بڑا ظالم ہے، آپ کے ساتھ ظالمانہ رویہ رکھے گا، آپ کو دشنام کرے گا، گالیاں دے گا یا برا بھلا کہے گا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. آپ اسی انتظار میں رہے کہ وہ کب آئے گا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ شور و گل ہوا کہ بادشاہ آنے والا ہے. ظالم بادشاہ جیسے ہی آیا اور نظر پڑی خواجہ معین الدین پر کہ ایک بزرگ سفید داڑھی والا بیٹھا ہے تو جو اس کا جلال تھا وہ اپنے کرندوں پر نکلا کہ کس نے اجازت دی ہے اس بابے کو میرے حوض پر آنے کی. وہ شراب و کباب کا رسیہ تھا. اس سے پہلے کہ وہ اور برستا میرے خواجہ نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی. سبحان اللہ. ایسے کر کے نگاہ اٹھائی، بس نگاہ پڑنے کی دیر تھی. روایت میں لکھا ہے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا، بے ہوش ہو گیا. جب وہ بے ہوش ہوا تو میرے خواجہ حوض کا تالاب لے کر خود اس کے پاس، حوض کا پانی لے کر خود اس کے پاس گئے، چھینٹے مارے، اس کو جگایا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، شفقت فرمائی. اس کا چہرہ جب حضرت خواجہ معین الدین کے چہرے کی طرف ہوا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے نبی کا غلام بنائیے. سبحان اللہ. اس ظالم بادشاہ نے حضور خواجہ معین الدین کے ہاتھ پر توبہ کی اور آپ کے تمام کرندوں سمیت آپ کے مریدوں میں شامل بھی ہوا اور بہت سارا نذرانہ تحفے کے طور پر بھی پیش کیا. یہ خواجہ غریب نواز وہ ہیں جن کی نظر میں رب نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ صرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں تو دل کی دنیا بدل دیا کرتے ہیں. اس لیے کسی نے کہا نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے اس ولی کامل نے نگاہ ڈال کر اس کی دنیا بدل۔ پھر آپ نے اپنا سفر جاری رکھا اور جو راستہ ہے ہندوستان کا، دہلی سب سے مرکز تھا یہ اس وقت ہندوستان کا۔ جس طرح ہمارا اسلام آباد دارالخلافہ ہے، اس طرح ہندوستان کا دارالخلافہ دلی تھا۔ اس دلی کے اندر آپ کا قیام ہوا تو آپ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے تو ظالموں نے آپ کو بڑی زبردستی اٹھایا اور کہا کہ یہاں سے اٹھی، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کہا یار تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے پھر میں چلے جاؤں گا۔ کہا نہیں آپ اٹھی، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے یہ کہہ کر اپنا سفر جاری رکھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے پھر یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے، اچھا ٹھیک ہے پھر یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ بس جب وہ اونٹ آ کر بیٹھے، سارے زمانے نے زور لگایا، اونٹ اٹھاتے تھے لیکن اونٹ اٹھتے نہیں تھے، اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے۔ ان کو فوراً تصور آیا کہ لو بھائی وہ کوئی اللہ کا نیک صالح بندہ تھا، فوراً دوڑے۔ کہا حضرت وہ تو اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو اللہ نے چاہا تو پھر اٹھ جائیں گے۔ یہی جملہ آپ کی زبان سے نکلا تھا، دوبارہ اگر ان کو ہانکا تو وہ فوراً اٹھ گئے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کے کلام کی تاثیر۔ آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا اور آ کر آپ کی تعریفیں کرنے لگا، تعریفوں کے پل باندھنے لگا۔ جو حاضرین بیٹھے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اور آتے ہی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی قدم بوسی کروں، کہتا ہے میں آپ کے قدموں میں گرنا چاہتا ہوں، قدموں میں رہنا چاہتا ہوں۔ دیکھا کبھی نہیں اس شخص کو، وہ آیا تھا کسی مقصد کے لیے اور مشن لے کر۔ اس شخص نے جب یہ تعریفی کلمات بولے تو خواجہ صاحب نے فرمایا جس کام آیا ہے وہ کر اور جا، جو کام آیا ہے وہ کر کے جا۔ اس نے فوراً دل میں سوچا کہ بھئی میں نے تو کہیں ذکر ہی کسی نے کیا، وہ اصل میں آیا تھا خواجہ صاحب کو قتل کرنے کے لیے، وہ کسی کے کہنے پر آیا تھا قتل کرنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا جو کرنے آیا ہے وہ کر کے جا۔ جب اس نے یہ جملہ سنا اس کے دل میں ہلچل ہوئی، ہو نہ ہو یہ تاثیر کسی ولی کامل کی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر عرض کرتا ہے حضور نام لینے لگا کہ اصل میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں نام لینے کی کوئی حاجت نہیں۔ یہ تھی سیرت اللہ کے ولی کی، کہا نام لینے کی کوئی حاجت نہیں، مجھے پتا ہے معلوم ہے نام لینے کی حاجت نہیں ہے، اس کا نہ ذکر کر نہ نام لے۔ وجہ کیا تھی؟ عیب چھپانا۔ کیا تھا؟ عیب چھپانا۔ اس کا اگر راز ظاہر ہو گیا ہے تو اللہ کے ولی نے کوشش کی کہ ان کو چھپا دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے ولی جب مقام بلند پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کی صفات کے مظہر بن جاتے ہیں، ان میں اللہ کی صفات کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تو اللہ تعالی جب اپنے بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو اپنی صفات جلیلہ سے نواز دیتا ہے۔ تو ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ ستار ہے، لوگوں کے پردے رکھتا ہے، عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ تو اللہ کا جو ولی ہوگا، خدا کی ولایت کے منصب پر فائل ہوگا، اس کی زندگی کا یہ انمول طریقہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہوگا۔ ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی طریقے کے ساتھ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالیں، لوگوں کے راز فاش نہ ہونے دیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں۔ یہ سیرت طیبہ تھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مجھے پتا چل جائے کہ بندہ مجھے کوئی قتل کرنے کے لیے آیا ہے، میں تو درندوں کو کہہ کر بندوں کو کہہ کر اسے اٹھواؤں گا اور ایسی جگہ پہنچاؤں گا جہاں سے دوبارہ اس کا وجود نہ آ سکے۔ مثلاً ہماری طبیعتوں کا مزاج کا میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مزاج ایسے ہیں، طبیعتیں ایسی ہیں، لیکن اللہ کا ولی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے اچھوں کو دیکھنا ہو ان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے، وہ غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کر لیتے ہیں۔ اللہ کے ولی کامل نے اس سے غصہ بھی پی لیا، اس سے درگزر بھی کر دیا، اور درگزر کرنے کے بعد اس نے پہلا منظر دیکھ لیا تھا کہ میں قتل کرنے آیا ہوں اور مجھے کہتے ہیں جو کام کرنے آیا ہے کر کے جا۔ کوئی پکڑ نہ کرنے کی، کوئی واسطہ نہیں کیا، کوئی گرفت نہیں کی۔ پہلا تو یہاں سے متاثر ہو گیا، دوسرا پھر وہ گر گیا قدموں میں اور عرض کہتا حضور میں توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تو شیخ نے اپنے پیارے ہاتھوں سے اسے اٹھایا اور کہا کہ میں بندوں کو رسوا نہیں کیا کرتا، میں بندوں کو رسوا نہیں کیا کرتا۔ یہ جملہ سن کر اس کی مزید محبت بڑھ گئی، پھر آپ نے اپنے ساتھ بٹھا کر اپنی تھالی میں لنگر پیش کیا، اس سے محبت مزید بڑھ گئی۔
اب اس نے جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو خواجہ صاحب نے 1.5 ساری دعائیں دی، اس کی چاہت میں اور اضافہ ہو گیا. اب وہ سدا کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی ہوا، بیعت بھی کی، خلافت بھی ملی، اور پھر جہاں جہاں جاتا رہا وہاں میرے خواجہ کے تذکرے سناتا رہا. تو یہ ہے اللہ کے ولی کامل کی سیرت طیبہ. ایک بات بڑی مشہور کی جاتی ہے کسی انجینئر کی طرف سے کہ خواجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ میں جب کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میری زبان پہ نہیں چڑھتا، لیکن جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میری زبان پہ چڑھ جاتا ہے. تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ محبت کی دلیل ہے. یہ بات یاد رکھیں، اس واقعے کو بیان کرنے کے ساتھ مقصد یہ ہے کہ خواجہ معین الدین معین الاسلام کی نفرت دل میں پیدا کر دی جائے. کسی تاریخ میں کتابوں نے لکھنے والوں نے لکھ دیا، لیکن ایسا واقعہ حقیقت میں خواجہ صاحب کے ساتھ غلط منسوخ کیا گیا ہے. خواجہ صاحب نے ساری زندگی توحید کا پرچار کیا ہے. وہ اپنا کلمہ پڑھانے نہیں آئے تھے، مدینے والے کا کلمہ پڑھانے آئے تھے. وہ ہندوستان مدینہ سے ڈیوٹی لگوا کر آئے تھے، وہ اپنے کلمے تھوڑی پڑھانے گئے تھے وہاں پر. اس سفر سے لے کر جو مدینہ سے جاری ہوا، اس سفر سے لے کر راجستھان اجمیر تک آپ نے 91 سال زندگی بسر کی، جن میں سے ابتدائی سال 35 یا 52 مختلف روایت میں جب اپنے مرشد سے رخصت ہوئے تو 52 سال کی عمر تھی. اس 52 سال کی عمر سے لے کر 91 سال کی عمر تک تاریخ کی تقریباً اکثر کتابوں میں لکھا ہے کسی کو نظر عنایت سے، کسی کو جامع ولایت سے، کسی کو کرامت سے، کسی کو کردار سے، کسی کو اخلاق سے، کسی کو نبی کی باتوں سے، کسی کو قرآن کی لوری سے 90 لاکھ بندے مسلمان کر کے مصطفیٰ کا غلام بنا دی. وہ تو کلمے پڑھانے آئے تھے مصطفیٰ کے، وہ تو دین سکھانے آئے تھے خدا کا، اور ڈیوٹی کس نے لگائی تھی؟ مدینے والے نے. کہاں سے منصب ملا تھا؟ مدینہ سے. ہندوستان میں آ کر انہیں اپنے کلمے نہیں پڑھائے، انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کلمے پڑھائے. یہ کسی بد مذہب نے ان کے طرف یہ منسوخ کر کے یہ ان کی گستاخی گویا کی ہے، اور معاذ اللہ ان کو یہ کہنا چاہا ہے کہ وہ گستاخ ہیں اور ان کا جو پیروکار ہوگا وہ بھی گستاخ ہوگا. یہ سراسر جھوٹ بددیانتی اور ان کی پاکیزہ ذات پر یہ تہمت ہے. ان کی طرف یہ منسوخ کرنے والے کسی ظالم شخص نے کتاب منسوخ کر دی. جس دن کتاب والا حضرت کے پاس آئی تھی جس میں یہ واقعہ لکھا تھا کہ انہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا ہے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھایا ہے، اس دن اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یہ لکھنے والا شخص بھی درست نہیں ہے، یہ کتاب بھی ہماری نہیں ہے، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اسے مانتے. اس دن سیدی اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھ کر دے دیا تھا اس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو سکہ ہی نہیں ہے، یہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار نہیں ہے، یہ اہل سنت کا کوئی بندہ لگتا ہی نہیں جس نے یہ کتاب لکھی. تو ان کی طرف نام کر کے منسوخ کر کے کوئی کتاب لکھ دے. آج میں کسی کے بارے میں کتاب چھاپ دوں اور کچھ بھی کہہ دوں تو لوگ سمجھیں گے شاید انہی کی کتاب ہے یا انہی کی حقیقت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اللہ کے ولی کامل ہیں جن کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن کی روشنی تھی، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی عشق کا جام تھا. جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہ بنجر زمینوں کو سیراب کرتے گئے، جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہ نور ایمان کے متلاشیوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر جنت کا راستہ دکھاتے گئے. وہ جہاں جہاں سے گزرے ہیں قدم قدم پر نبی کی ذات کا ہوکا دیا ہے، جہاں جہاں سے گزرے ہیں قرآن کی تلاوت سے سینوں کو منور کیا ہے. وہ ایسی پاکیزہ ذات ہے جس نے 35 سال کے عرصے میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد مقام ولایت کے لیے اپنا مرشد چنا. 52 سال کی عمر میں مرشد سے خلافت کا تاج سجا کر پوری دنیا کے اندر نبی کا دین پہنچایا. وہ شخص اپنے کلمے کیسے پڑھا سکتا ہے؟ یہ سب خرافات ہیں، ان کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں. آج انہیں سلطان الہند کا لقب دیا گیا اس لیے کہ آج بھی مزار میں ہونے کے باوجود میرے خواجہ غریب نواز کی حکومت جاری ہے. اجمیر شہر ہے صوبہ راجستھان کا، لیکن آج بھی ہندوستان کا کوئی شخص کسی عہدے پر آتا ہے تو سب سے پہلے اجمیر میں حاضری دیتا ہے. حکومت آج بھی میرے خواجہ کی جاری ہے.